خوشنودی خالق دو عالم صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ الصلاة والسلام علی قاضی دینہ ومنفذ احکامہ ومروج الایمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ الصلاة والسلام علی باقی الائمة الذین هم امناء الرحمن، بالخصوص علی سیدنا و مولانا صاحب العصر والزمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ ایک مرتبہ خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج تو ماشاءاللہ سب بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، چہروں پہ خوشی ہے، اور یہی ایک مومن کی ایمان کی علامت ہے۔ دیکھیے جو ہوتا ہے نا اس گھرانے کا غم منانا، اس سے زیادہ ضروری ہے اس گھر کی خوشیاں منانا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک دلیل دوں گی کہ غم تو انسان ایسے بندے کا بھی منا لیتا ہے کہ آپ جس کو نہ بھی جانتے ہوں، جس کی نہ بھی پہچان ہو، آپ گھر سے نکلے ہیں، باہر آپ نے دیکھا ہے راستے میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ نہیں بھی جانتے تو آپ دکھی ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن خوشی آپ اسی کی منائیں گے جس کی آپ کو معرفت ہوگی۔ خوشی میں آپ اسی کی شریک ہوں گے جس کی آپ کو معرفت ہوگی، جس سے آپ کو محبت ہوگی، ورنہ غم تو کسی غیر کا بھی بندہ منا لیتا ہے۔ تو اس گھرانے کا غم منانا تو اپنی جگہ ضروری ہے، خوشی منانا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ بے شک۔ اس لیے امام علی رضا علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا انجام ہمارے ساتھ ہو، ہم آل محمد کے ساتھ ہو، تو اسے چاہیے کہ وَحْزُن لِحُزْنِنَا وَافْرَحْ لِفَرْحِنَا، کہ ہمارے غم میں غم منائے۔ تو ساتھ مولا نے یہ بھی فرمایا وَافْرَحْ لِفَرْحِنَا، ہماری خوشیوں میں خوشیاں بھی منائے۔ تو خوشی منانا اصلاً مومن کی علامت ہے، اور اتنی بڑی خوشی کائنات کی عظیم ترین ہستی سیدہ کونین، ان سے کن کو محبت نہیں، کیسے محبت نہیں ہو سکتی اتنی عظیم ہستی کے ساتھ، کہ جس کے صدقے سے یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، جس کے صدقے سے یہ دنیا سانس لے رہی ہے، جس کے صدقے سے انبیاء اور اوصیاء کی عبادتیں قبول ہونی ہیں، جس کے صدقے سے نبیوں کی نبوت کو بچنا ہے۔ یہ سارا صدقہ جو بٹ رہا ہے، یہ سارا خیر جو بٹ رہا ہے، یہ بی بی کے صدقے سے بٹ رہا ہے۔ آج آپ کربلا جاتے ہیں، کربلا جا کے وہاں کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں، تو وہ جناب سیدہ کے بیٹے ہیں، حسین جناب سیدہ کی عطا کردہ تربیت کردہ وہ نعمت ہیں کہ حسین کے صدقے سے آج ہم حقیقی اسلام کو پہچانتے ہیں۔ تو اگر کربلا میں خیر بٹ رہا ہے تو بی بی کے صدقے سے، نجف میں خیر بٹ رہا ہے تو بی بی کے زوج بی بی کے صدقے سے، کیونکہ جناب مولا علی
جو کہ زوج سیدہ ہے. خدا نے فرما دیا تھا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا. تو اس کا مطلب کہ علی کا پیدا ہونا، علی کا دنیا میں آنا بی بی کی وجہ سے ہے. تو نجف میں جو خیر بٹ رہے وہ بھی بی بی کے صدقے سے. سامرا چلے جائیں خیر بٹ رہے بی بی کے بچوں کے صدقے سے، بی بی کے صدقے سے. کاظمین میں خیر بٹ رہا ہے، دنیا فیض یاب ہوتی ہے، کاظمین جاتی ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو یہ سارا کرم جو ہے یہ جناب سیدہ کا ہے. اور جناب سیدہ وہ ہستی، سورہ کوثر کی میں نے تلاوت کل بھی کی تھی. بچوں کو بس ذرا خاموشی سے بٹھا لیں، کچھ دیر کے لیے خاموشی سے بٹھا لیں، صلوات پڑھیں ایک بار. تو سورہ کوثر میں ہم جب پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر جو ہے یہ عربی زبان میں فعل کے وزن پہ ہے. عربی زبان اگر کچھ آپ شناسائی ہے تو اس میں روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، ان سے پھر معنی لغت میں دیکھے جاتے ہیں اور پھر اصطلاحی معنی دیکھا جاتا ہے، پھر شریعت میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. تو یہ عربی زبان جو ہے بہت ہی زیادہ سمجھے کہ رچ لینگویج ہے. یعنی ہمیں جو پورا ایک جملہ بولنا پڑتا ہے نا اردو میں، اس نے مدد کی، یہ پورا ایک جملہ ہے، اس میں 3-4 لفظ استعمال ہوئے ہیں. تو عربی میں نصرہ، اس نے مدد کی، یہ نصرہ ایک لفظ ہے، اس نے اس پورے جملے کو اپنے اندر لے لیا. عربی زبان میں اتنی یہ رچ لینگویج ہے کہ اس میں اتنی جامعیت ہے. اس لیے قرآن بھی اللہ نے عربی میں نازل کیا، اپنے نبی کو عرب میں بھیجا، عربی بھیجا، اپنا نبی بھی عربی بھیجا. تو عربی زبان جو ہے یہ ایک ایسی زبان ہے کہ اس میں جامعیت بہت زیادہ ہے. تو کوثر، خدا فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. تو اب یہ عطا کی ہے، یہ جو لفظ ہے نا عطینا، ہم نے عطا کی، یہ قرآن میں کہیں اور استعمال ہی نہیں ہوا. اور ونہر یہ لفظ قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا. صلی ربک فصلی، صلی لفظ قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا. شان کا لفظ قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا. ابتر لفظ قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا. یعنی جس طرح سے یہ سورہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے بے مثال ہے، جس کی شان میں نازل ہوا ہے وہ بی بی اپنی شخصیت کے اعتبار سے بے مثال ہے. تو جس طرح سے یہ سورہ مختصر سورہ ہے اور اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ آج تک اس سورہ کوثر کی اتنی شرح لکھی گئی، اتنی تفسیریں لکھی گئیں، لیکن پھر بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے سورہ کوثر کی مکمل تفسیر لکھ دی. تو اسی طرح سے ذات جناب سیدہ مختصر عرصہ 18 سالہ زندگی، اس 18 جس طرح آپ کی شان میں سورہ نازل ہوئے وہ مختصر ترین سورہ ہے لیکن جامع ترین ہے. اسی طرح سے بی بی کی زندگی مختصر ترین ہے لیکن جامع ترین ہے کہ 18 سالہ زندگی حوا سے لے کے قیامت تک کی عورتوں کے لیے رہنمائی ہے. ہر زمانے کی عورت بی بی کی زندگی سے رہنمائی لے سکتی ہے. کتنا بڑا بی بی کی ذات، کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے کہ کسی زمانے کی خاتون یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے زمانے میں یہ کچھ ہو رہا ہے، میں بی بی کی ذات سے کیسے رہنمائی لوں. بی بی کی سیرت پڑھیں، مطالعہ کریں تو سب چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو کوثر جو ہے اس کا معانی مسلمانوں نے اپنی فطرت جو ان کی ایک بنا لی تھی، انہوں نے بغض کی فطرت، بغض آل محمد کی فطرت کے تحت کوثر کے بہت سے ترجمے کرنا چاہے وہ ترجمہ علم لے لیں، چاہے وہ نہر لے لیں، چاہے وہ اس سے مراد قرآن لے لیں، کچھ بھی لے لیں، لیکن قرآن میں خدا نے حکمت ایسی استعمال کی ہے. پالیسی خدا کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ جس کے فضائل خدا پڑھے دوسرا جتنی مرضی کوشش کرے وہ کیسے ختم کر سکتا ہے؟ اب خدا نے جب فرمایا کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور آخر میں فرمایا انا شانیہ کا ہوا الابتر. ابتر کہتے اس کو ہے جو مقطوع النسل ہوتا ہے، جس کی کوئی نسل نہیں ہوتی، جو بے نسل ہو جائے، جس کی نسلیں برباد ہو جائے، جس کی نسل آگے نہ چلے، اس کو ابتر کہتے ہیں عربی میں. تو ماننا پڑے گا کہ کوثر سے مراد ایسی ہستی ہے، ایسی بیٹی ہے کہ جو خیر کثیر، اولاد کثیر، نسل رسول کی وارث بنے گی، نسل رسول چلانے کا سبب بنے گی، کیونکہ یہ آ رہا ہے ابتر کے مقابلے میں. ضد سے پہچانا جاتا ہے، کسی بھی چیز کو اس کی ضد سے پہچانتے ہیں. جب تک آپ تاریکی کو نہیں دیکھیں گے نا آپ کو روشنی کی قدر معلوم نہیں ہوگی، آپ کو پتہ نہیں ہوگا روشنی کیا ہے. جب تک آپ بیمار نہیں ہوں گے آپ کو صحت کا علم نہیں ہوگا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے.
یعنی ضد ہے نا، اس سے ہمیں چیزوں کو پہچاننا ہے، ضد سے چیزوں کو پہچانا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب اس سورہ پہ ہم آتے ہیں، اگر آپ نے پہچاننا ہے کوثر سے کیا مراد ہے تو ابتر کو دیکھ لینا۔ ابتر کی ضد کوثر ہے۔ ابتر کا معنی ہے مقطوع النسل، تو ماننا پڑے گا کہ یہاں کوثر سے مراد وہ بیٹی ہے جو رسول کو تحفے کے طور پہ عطا کی جا رہی ہے۔ تو اب ایک اور دلیل آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں، بس آپ کی سماعتوں کو میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا سماعت فرما رہی ہیں، اسی لیے میں ہر جگہ پہ ہر دلیل دی بھی نہیں جاتی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں اشقیاء تھے ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اشقیاء تھے، اور سید کتنے رہ گئے تھے؟ صرف 3 سید تھے۔ ایک امام علی زین العابدین بچے تھے، ایک امام باقر بچے تھے، امام باقر علیہ السلام، اور ایک حسن مصنع بچے تھے، جن کو ان کے ننیال والے وہ سمجھے کہ وہ اشقیاء سمجھے کہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن جب وہ لے جانے کی کربلا سے اجازت ملی کہ اپنی اپنی باڈیز کو اپنے جو ہے وہ آپ لے جا سکتے ہیں، تو حسن مصنع کے آئے تھے ننیال والے، انہوں نے دیکھا تو ان کے ماموں نے غالباً روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے دیکھا بھی سانسیں باقی ہیں، تو انہوں نے اپنے بھانجے کو لے گئے تھے، پھر جا کے اپنے علاقے میں علاج کروایا۔ تو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ 3 سید بچے تھے، سب کو شہید کر دیا، اولاد سیدہ ساری شہید ہو گئی، صرف 3 سید بچے تھے۔ دوسری طرف اشقیاء ہزاروں میں تھے، آج اشقیاء کا نام و نشان نہیں ہے، اور سادات دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے، اولاد سیدہ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے۔ یہ ہے بی بی کے وجود بابرکت کا معجزہ ہے ایک۔ تو اس بی بی نے، اس بابرکت بی بی نے جس کا ہم دن منا رہے ہیں، اور آپ نے اس دن کو خوب خوشی سے منانا ہے، آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کا دن، جیسے اپنے بچوں کے لیے خوش ہوتے ہیں، اپنی سالگرہ کے لیے خوش ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ حق یہ بنتا ہے کہ ہم بی بی کے لیے خوش ہوں، اور اپنی زندگی کی جتنی بھی آپ کی الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بس آپ نے ایک نیت کرنی ہے کہ یا جناب سیدہ آپ کی خوشی میں ہم شریک ہیں، اور آپ کے بیٹے کے سپرد ہم نے اپنی پریشانیاں کر دی ہیں، اب ہم وہ جانیں تو یہ پریشانیاں جانیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہوں نے، ہم آپ کی خوشی میں شریک ہیں، ہم سب صرف خوشی منائیں گے۔ آج ہم نے کسی بات پہ ہم نے غمزدہ نہیں ہونا کہ کائنات کا اتنا بڑا خوشی کا دن ہے کہ وہ بی بی کا نور خدا نے دنیا میں بھیجنے کے لیے جس دن کا انتخاب کیا وہ 20 جمادی الثانی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 فخر مریم، فخر مریم و سائرہ، یا زہرا، یا زہرا، فخر مریم و سائرہ، یا زہرا، یا زہرا، خشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اب بی بی کا دن اس لیے بھی ہم اس یقین اور خوشی کے ساتھ منائیں گے کہ باقی معصومین کی جو تاریخ ولادت ہے اس میں ہمیں تاریخ نے بہت دھوکہ دینے کی کوشش کی تاکہ لوگ ان کے دنوں سے دور رہیں، زیادہ منا نہ پائیں۔ تو اس طرح سے تاریخ میں مغالطے دیے گئے کہ بعض اوقات ایک امام کی ولادت کی 2-3 تاریخیں ملتی ہیں، اور اس طرح سے ہمیں جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخیں تو مختلف ملتی ہیں، لیکن ولادت کی تاریخ میں سب کا اتفاق ہے وہ 20 جمادی الثانی۔ تو اتنا بڑا عظیم دن، اس کی شب اتنی عظیم، کل کے دن کے کچھ اعمال ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس دن کو ضائع نہ کر دیں۔ ہم یہ دن جو قسمت میں اللہ نے کیا ہے، اللہ نے ہمارے نصیب میں یہ دن کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی برکتوں سے جتنا ہو سکتے ہیں فیض یاب ہو جائیں۔ کل کے دن آپ روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ روزہ رکھا جاتا ہے شکرانے کی نیت سے۔ کسی بھی معصوم کی شہادت کے دن روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، لیکن خوشی پہ رکھا جاتا ہے، وہ شکرانے کی نیت میں آتا ہے۔ اور جن کے ذمہ ماہ رمضان کے واجب روزے ہیں وہ اپنے قضا واجب کی نیت کریں گی تو ان کو 1 تیر سے 2 شکار، ان کو یہ ہوگا کہ ان کا واجب بھی وہ واجب کی نیت سے رکھے، قضا واجب کی نیت سے رکھے، ماہ رمضان کی قضا واجب کی نیت سے رکھیں گے تو اس دن چونکہ رکھا ہے تو اس دن کا اجر بھی مل جائے گا اور واجب کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ تو آپ نے واجب کی ادائیگی ظاہر کرنا ہی ہوتی ہے نا، رجب شعبان سے ہی عموماً ہم ان دنوں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ ایک تو ہمیں روزوں کا ثواب بھی اس مہینے کے مل جائے گا اور دوسرا واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ تو کل آپ روزہ رکھیں،
جن کا کوئی قضا نہیں ہے وہ مستحب کی نیت سے رکھ لیں، لیکن کل روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کل کے دن آپ غسل کریں، جناب سیدہ کی زیارت پڑھیں، اچھے سے اچھا لباس پہنیں، اور جہاں تک ممکن ہو گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائیں، پکائیں۔ پتہ چلے جب پوچھے آج کیا وجہ ہے تو پتہ چلے آج بی بی کی ولادت ہے۔ گھر میں حدیث قصہ رکھیں، زیادہ اہتمام جشن نہیں کر سکتے، کم از کم حدیث قصہ پڑھیں، اور درود کی محفل آپ کے گھر میں ہو تو بس سیدہ راضی ہو جائیں گی۔ ماں کو بھی راضی کرنا کوئی مشکل ہے؟ مجھے بتائیں، آپ سب مائیں بھی ہیں اور آپ کی مائیں بھی جن کی ہیں سلامت ہیں، اللہ پاک زیادہ دیر تک انہیں تادیر سلامت رکھے۔ دونوں تجربے ہیں جن میں جو مائیں بن بھی چکی ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ ماں کے دل کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ کل خوشی سے خلوص کے ساتھ بی بی کی خوشی منائیں۔ یہاں پہ بھی جشن ہے کل انشاءاللہ، کل بھی اور پرسوں بھی بی بی کا ہی ذکر ہوگا، تو آپ ضرور تشریف لائیں، کیونکہ یہ کائنات کی وہ واحد ہستی ہے، کائنات کی وہ واحد ہستی ہے کہ جس نے اس امت کو کچھ تحفے دیے ہیں، بے شک کچھ تحفے دیے، اور وہ ایسے لازوال تحفے ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں۔ بے شک بی بی نے 5 تحفے اپنے ماننے والوں کو دیے ہیں، اپنی 18 سالہ مختصر حیات طیبہ میں 5 تحفے دیے ہیں۔ ان میں ایک عمومی ہے، ایک خصوصی ہے، ایک تبلیغی ہے، اور ایک آفاقی ہے، اور ایک اخلاقی ہے۔ یہ وہ تحفے ہیں۔ اب یہ تحفوں کی تھوڑا سا میں بیان کرتی ہوں، جتنا بیان کر سکی، باقی جو رہ جائیں گے انشاءاللہ ان کو کل بیان کر دوں گی۔ تو بی بی نے جو ایک عمومی تحفہ سب کو دیا ہے وہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ۔ ابھی بچے بھی چونکہ موجود ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس تسبیح کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ تسبیح کی کیا طاقت ہے، کیا توانائی ہے، اور کس طرح سے یہ تحفہ بی بی کے صدقے سے ہمیں ملا۔ اگر جناب زہرا اپنے بابا کے پاس نہ جاتی یہ تسبیح ہم تک نہ پہنچتی۔ تو ایسا عظیم تحفہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا بچوں کو، اور اتنا آسان ہے کہ اس کو ہر چاہے کوئی پڑھا لکھا نہیں بھی ہے وہ بھی یہ تسبیح پڑھے اور برکتیں حاصل کرے، اور اگر کوئی پڑھا لکھا ہے، مجتہد ہے، فقیہ ہے، ہر کوئی اس تسبیح کو پڑھ رہا ہے اور برکتیں لے رہا ہے۔ اس کو پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ اس کے احکام ہیں، اگر وہ بھی پتہ چل جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے، نور علی نور ہو جائے گا کہ تسبیح تو آپ پڑھتی ہیں، لیکن تھوڑا سا ان معروضات کو میں چاہتی ہوں کہ میں پیش کروں کہ مزید آپ برکتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ تو یہ تسبیح کی کیا طاقت ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے قرآن نے تعارف کروایا ہے تسبیح زہرا کا۔ ہمیں قرآن سے کیسے یہ تسبیح کا پتہ چلتا ہے۔ خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہ خدا نے مطالبہ کیا ہے کن سے؟ ایمان والوں سے، بندوں سے نہیں کیا، ایمان والوں سے کیا۔ یہ جو سب کہتے ہیں نا بڑے فخر سے ہم مومن ہیں مومن ہیں، تو خدا نے ہر ڈیمانڈ ہی مومن سے کی ہے، اور مومن ہی کہتے ہیں مجھے نماز کی کیا ضرورت، میں تو بخشا جاؤں گا، مجھے اس کی کہ میں تو مومن ہوں یہی کافی ہے، اور خدا نے ہر مطالبہ ہی مومن سے کیا ہے۔ یعنی یہ تسبیح پڑھے گئی وہی جو مومن ہوگا، خدا کا مطالبہ ہی مومن سے کہ ذکر کثیر کرو، کیونکہ خدا نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین اذکروا اللہ، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کا اے لوگو اللہ کا کثیر ذکر کرو، نہیں، اے ایمان والو اللہ کا کثیر ذکر کرو۔ تو پھر کیسے ہی ہمیں پتہ چلے کہ ذکر کی تو اتنی قسمیں ہیں، قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، تسبیحات پڑھنا بھی ذکر ہے، اور دعائیں پڑھنا بھی ذکر ہے، کئی اللہ کے ناموں کی تسبیحات پڑھنا بھی ذکر ہے۔ تو ذکر کثیر جو اللہ خصوصی طور پہ کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کثیر کرو، آخر وہ کون سا ذکر ہے اور وہ کتنی مقدار میں کریں کہ جسے اللہ کثیر کہہ رہا ہے۔ کثرت ہر ایک کے نزدیک کثرت کا معیار الگ ہے، جتنا کسی کا علم زیادہ اس کی کثرت اتنی وسیع۔ اب جس کو اللہ کہہ رہے ذکر کثیر کرو، تو کیا ہم اپنی زندگی کے 24 گھنٹے اللہ کا ذکر ہی کرتے رہیں، نمازیں ہی پڑھتے رہیں، سجدے ہی کرتے رہیں اور کچھ نہ کریں؟ تو پھر بھی ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ذکر کثیر کر لی ہے؟
خدا مطالبہ کر رہے ہیں اور مومنین سے کر رہے ہیں. مومنین کون ہے؟ یہی جو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں. ذرا کسی کی انگلی میں عقیق کی انگوٹھی دیکھ لی, اچھا آپ مومن ہیں؟ ہاں جی ماشاءاللہ ہم مومن ہیں. تو یہ ہم نے نشانیاں بنائی ہوئی ہیں مومن کی. کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں, آپ مومن ہیں, کبھی یہ نہیں پوچھا. تو یہ ضرور پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا عقیق کی انگوٹھی پہنی ہے تو آپ ضرور مومن ہیں, کیونکہ وہ نشانی تو ہر کوئی پوری کر لیتا ہے. یہ جو 51 وقت والی نشانی, 51 رکعت نماز والی نشانی ہے, یہ ذرا مشکل ہے. یہ نہ ہم کسی کو کہتے ہیں اور نہ چونکہ ہم سے عمل ہو پاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ کہتے ہم اپنے آپ کو کیا ہے؟ مومن. تو اب یہ مومن نہیں کرنا ہے ذکر کثیر. تو میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, ان سے جب پوچھا گیا کہ مولا آخر وہ کون سا ذکر ہے اور کتنا ہم کریں کہ ہم اس آیت کے مصداق بن جائیں جس میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کثیر کرو. توجہ چاہوں گی آپ کی, جب تک توجہ نہیں ہوگی میں نے آپ کو بتانا نہیں ہے. تو اب بچے تو آتے جاتے رہیں گے, اترتے چڑھتے رہیں گے, آپ ادھر نہ دیکھیں, آپ ادھر دیکھیں جو آپ کو ملنے والا ہے. آپ کو کتنا بڑا تحفہ ملنے والا ہے بی بی کے. اس تحفے کی میں وضاحت کر رہی ہوں کہ تسبیح ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. تو اب اس آیت کا مصداق سبھی بننا چاہیں گے کہ ہم بھی ذکر کثیر کریں. اور پھر یہ معاملہ جو ہے یہ ہماری مولا نے حل کر دیا, چھٹے امام نے حل کر دیا. جب ان سے کسی نے پوچھا کہ یبنا رسول اللہ اس آیت میں ذکر کثیر سے کیا مراد ہے اور کتنا ذکر کریں کہ ہم کہیں کہ ہم نے ذکر کثیر کر لیا, تو مولا نے فرمایا من سبح تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا فقط ذکر اللہ ذکرا کثیرا. جس نے میری دادی فاطمہ کی تسبیح زہرا پڑھ لی اس نے اللہ کا ذکر کثیر کر لیا. اچھا اب یہ ذکر کثیر ہو گیا. اب تسبیح میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تسبیح پہ اگر تو آپ نے سپیڈوں سے پڑھنی ہے, میں نے پچھلے سال بھی یہ ذکر کیا تھا, ابھی ایک مومنہ ہی ہے جنہوں نے مجھے یاد کروایا ہے, تو میں نے پچھلے سال بھی ذکر کیا تھا. اگر تو F16 کی سپیڈ پہ پڑھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا نہ تو کوئی معنی ہے, نہ کوئی برکت ملنی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹائم کا وہ جو 2 منٹ ہے نا وہ بھی آپ نے ضائع ہی کرنے ہیں. تو اگر تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اگر اس تسبیح کو پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر, ایک ایک لفظ کو خوبصورتی سے, جتنا خدا جمیل ہے اسی طرح خوبصورتی سے جب آپ نے ادا کرنا ہے اور ساتھ اپنے ذہن کو متوجہ رکھنا ہے. آپ نے توجہ کرنی ہے کہ اللہ اکبر, کہ میں اللہ کو کہہ رہی ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. کس سے بڑا ہے؟ یہ تو ہم مقابلے میں کسی کو لا ہی نہیں سکتے. تو یہی سوال جب مولا سے پوچھا تھا کہ مولا اللہ کس سے بڑا ہے, جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, وہ سب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ مولا نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ اس چیز سے بڑا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ کیا جائے, اس کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. تو اس پہ غور کرتے ہوئے کہ اللہ جو ہے, عموماً ہم جب لفظ اللہ ادا کرتے ہیں نا اس میں ہاں کو کھا ہی جاتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں. اللہ اللہ کچھ نہیں ہے. اللہ ہاں جو ہے وہ اللہ کے اسم کا حرف جو ہے وہ اللہ کے اسم کا حصہ ہے. اللہ تو اللہ اکبر آپ نے 34 مرتبہ کہنا ہے, بڑی توجہ سے اور پیار سے, جتنا آپ کو اللہ سے پیار ہے. بس میں تو اتنا ہی کہوں گی جتنا جتنا جس کو پیار ہوگا, جتنی جتنی اللہ کی معرفت ہوگی اسی طرح سے ہی تسبیح پڑھی جائے گی, اسی طرح سے برکتیں ملیں گی. اس کے بعد سبحان اللہ کو 33 مرتبہ, اس کو بھی سبحان اللہ نہیں کہنا, سبحان اللہ ایسے خوبصورتی کے ساتھ. اس میں آپ نے دوسری دفعہ آپ نے الحمدللہ کہنے مغالطہ ہو گیا مجھے, الحمدللہ ترتیب یہی رہے گی. سبحان اللہ اکبر 34 مرتبہ, 33 مرتبہ الحمدللہ. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, جب الحمدللہ کہنا ہے نا اس میں آپ نے فوکس اس چیز پہ کرنا ہے جو نعمتیں اس نے آپ کو دی ہیں, جو نعمتیں آپ کو دی ان پہ فوکس کرنا ہے. کیا فوکس کریں گے؟ اب اگر بیٹھ کے آپ پریشان ہیں مجھے اللہ نے دیا ہی کیا اور ساتھ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ, تو اس الحمدللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ صرف آپ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہ آپ نے اللہ نے نعمتیں دی ہیں, ہر ایک کو دی ہیں, اور کسی کو بھی آپ جتنا بھی پریشان حال دیکھیں, آپ دیکھیں اس کے پاس نعمتیں زیادہ ہوں گی. پریشان ہوگا وہ چند باتوں کی وجہ سے ضرور پریشانی آتی ہے, لیکن جب مقابلہ کریں گے تو مقابلتاً ہمارے پاس نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں, ہماری ادھر توجہ نہیں ہوتی. ہم صرف چند ایک مسائل کو لے کے سمجھتے ہیں ہم دنیا کے سب سے مظلوم لوگ ہیں,
اب دیکھیں سب سے پہلے آپ صرف اپنے وجود پہ غور کریں. اللہ نے ہمیں سر سے پاؤں تک غور کریں. اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے, ان سے پوچھے جو چل نہیں سکتے. معذوری کے ساتھ ایک دن گزارنا عذاب ہے. ہم نے کبھی شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں ٹانگیں دی ہیں, پاؤں دیے, ہم چلتے ہیں, ہمارے ہاتھ سلامت ہیں, ہم خود کام کر سکتے ہیں, ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں. تو جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں کیسے ترس رہے ہیں. تو یہ اپنے وجود میں ہی ہمارے ہزاروں نعمتیں موجود ہیں, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں دیا. آپ کے پاس گھر ہے, چھوٹا ہے گھر, آپ ان کو دیکھیں جو کرایوں پہ ہیں. اچھا آپ کے پاس کرائے کا گھر ہے, ان کو دیکھیں جو کرائے کا گھر بھی نہیں رکھتے. جو میں نے دیکھا ہے ایسی فیملیاں فٹ پاتھوں پہ بھی لوگ سوئے ہوئے. اور آپ جا کے دیکھیں غزہ میں کیا حالات ہیں. اچھے اچھے گھروں میں رہنے والے آج کیمپوں میں رہ رہے ہیں, اور ہر وقت ایک بچوں پہ خوف ہے کبھی کوئی میزائل آ جائے. آج اردن کے بارڈر پہ شیعوں کا کیا حال ہے. آج آپ دیکھیں پارا چنار میں کیا حالات ہو گئے ہیں. تو آپ امن کی جگہ پہ سکون سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, شکر ادا کریں گے اللہ اور دے گا. اور میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ یہاں کسی کا بھی کچھ بھی اپنا نہیں ہے. یہاں پہ تو ہم کچھ بنانے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں, اور نہ ہی ہمیں اتنی فکر کرنی چاہیے بنانے کی. ہمیں اگر بنانے کی فکر کرنی چاہیے تو آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرنی چاہیے. جیسے ایک شخص ہے نا, وہ جانے لگا تھا حج پہ, سفر پہ جانے لگا, تو ہمارے امام کے پاس آئے, کہتے مولا یہ میں آپ کے پاس نا کچھ رقم رکھوا کے جا رہا ہوں, تو میں سفر پہ جا رہا ہوں, واپس آ کے میں آپ سے لے لوں گا. تو اس کا میں نے نا گھر خریدنا ہے, مجھے ضرورت ہے, میں آ کے خریدوں گا. جب وہ سفر سے واپس آیا تو مولا نے فرمایا وہ تمہارا گھر تو خرید لیا میں نے. کہنے لگا اچھا مولا کہاں پہ خریدا ہے؟ میں چلا جاؤ تو آپ نے اپنی مرضی کا خریدا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, میں وہیں پہ رہ لوں گا. مولا نے فرمایا تمہارا گھر میں نے جنت میں خرید لیا, اب وہ تمہارے پیسے میرے پاس نہیں ہیں. وہ ایسا مولائی تھا, کہنے لگا مولا بہت شکریہ, یہاں کے گھر کو میں نے کیا کرنا تھا, آپ نے اپنی محبت میں جو خریدا ہے, خریدنے والے امام جعفر صادق ہے, مجھے اور کیا چاہیے, میرا مستقل گھر بن گیا ہے. چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. درود جناب سیدہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو شکر کریں الحمدللہ, صرف 33 مرتبہ کہنا ہے, اور ساتھ ذہن کو فوکس کرنا ہے. ادھر ادھر دھیان نہ جائے تو بہت بہتر ہے کہ آپ ادھر ادھر اپنی توجہ نہ کریں, تسبیح پہ فوکس رکھیں. اور اس کے بعد سبحان اللہ جب کہنا ہے تب آپ کا ذہن کدھر ہونا چاہیے, تب آپ نے کائنات پہ غور کرنا ہے. سبحان اللہ, خدا نے کتنے پیارے موسم بنائے ہیں. سبحان اللہ, ہمارے لیے طرح طرح کے پھل بنائے ہیں, ہمارے کھانے پینے کی چیزیں بنائی ہیں. زمین کو سبحان اللہ ہمارے چلنے کے قابل بنایا, آسمان کو ستاروں سے سجایا, ہمارے لیے سورج چاند ستارے خلق فرمائے. یہ خدا کی یہ والی کائنات کو ذہن میں لائیں اور سبحان اللہ کہتی چلی جائیں. اس طرح کی تسبیح آپ اگر 2 سے 3 دن بھی پڑھ لیں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں برکتیں نظر آنے لگ جائیں. یقین کریں, ہم کہتے ہیں عمل کیا, فلاں عمل کیا, برکت تو ملی نہیں, پتہ نہیں اب یہ عمل ہی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے کرنے کے طریقوں میں خرابی ہے. جب ہم طریقے سے چیز کو کرتے نا تو جتنا طریقے سے کریں گے, جتنا وہ کہتے ہیں نا محنت کریں گے, اتنا ہی آپ کو پھل ملے گا. تو یہ چیز ہے, تسبیح کو پڑھیں تو یہ ذکر کثیر ہے. کتنی بڑی برکت ہے کہ ایک تسبیح پڑھنے سے ذکر کثیر ہو جائے. اور یہ میں تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ قرآن کی آیت میں جو خدا نے کہا ذکر کثیر کرو, تو یہ مولا بتا رہے ہیں, مولا فرما رہے ہیں کہ میری دادی کی تسبیح پڑھو, یہی ذکر کثیر ہے. تو کتنی آسانی ہوگی, پھر بھی ہم یہ تسبیح نہ پڑھیں. افسوس ہے نا کہ پھر بھی ہم غافل ہوں, نماز پڑھ کے بس 2 رکعتیں جتنی بھی تھی وہ کر کے پڑھ کے تو ہم نے بس اٹھ کے چلے گئے, اپنے کاموں میں لگ گئے. تو ہمیں چاہیے, اور اس کے زیادہ برکت اگر آپ نے تسبیح کی مزید, ایک تو میں نے طریقہ آپ کو بتایا نا, مزید برکت اگر لینی ہے تو آپ اس تسبیح کو نماز جب پڑھ لیں, تینوں سلام پڑھ لیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اسی نماز کی پوزیشن میں. ابھی آپ نے نماز کی حالت سے اپنی حالت کو بدلنا نہیں ہے, یعنی آپ نماز کی حالت میں ہی لگتے نظر آئیں. یہی لگے کہ ابھی آپ نماز کی حالت میں اسی طرح بیٹھے رہیں, تشہد میں جیسے بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں, وہیں پہ تینوں سلام پڑھ کے آپ تسبیح زہرا شروع کر دیں. وقفہ نہ دیں,
خدا کو یہ منظور نہیں ہے کہ میری یاد اور فاطمہ کی یاد میں وقفہ ہے. نماز اللہ کا ذکر اللہ کے لیے، جو اللہ کے لیے عبادت کی، اور جو تسبیح زہرا ہے وہ بھی اصل میں ہے تو عبادت اللہ کی، ہے تو عبادت اللہ کی، لیکن ہمیں ایک بی بی کے صدقے سے ملی ہے. تو اگر بغیر وقفے کے آپ اس کو پڑھیں گے تو ہمارے امام فرماتے ہیں کہ آپ کو 1000 رکعت کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اب تسبیح کا تو ذکر کثیر کا ثواب الگ، 1000 رکعت کا ثواب الگ، اور وہ بھی 1000 رکعت نماز وہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھیں گے. اب جو اب یہ جو 1000 رکعت نماز امام پڑھیں گے، اس میں امام 2000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 2000 مرتبہ دوسرے سورہ پڑھے جائیں گے، ذکر رکوع 1000 مرتبہ ہوگا، کئی ہزار مرتبہ ذکر سجدہ ہوگا. تو یہ سارا وہ ذکر جو ہے اس کا ثواب ملے گا ہمیں. سوچیے کیا مشکل ہے اگر ہم اپنی روٹین میں لے آئیں کہ ہم نماز میں پہلو بدلے بغیر، نماز کی حالت سے نکلے بغیر تسبیح پکڑیں اور تسبیح شروع کر دیں. اور مزید اس کا اجر دیکھیے، بی بی کی ذات کو یہ کون سمجھ سکتا ہے ان کی ذات کی برکت کو، جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ اور معصوم فرماتے شب قدر میری دادی زہرا سلام اللہ علیہا ہے. نہ کبھی شب قدر کو ہم پا سکتے ہیں، نہ بی بی کی عظمت اور برکت کو سمجھ سکتے ہیں. اب اس تسبیح کا مزید میں آپ کو اجر بتاؤں کہ اگر آپ معصوم فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، تو اس کو ملے گا کیا کہ معصوم فرماتے ہیں اس کے خدا سارے گناہ اس طرح بخشے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے. سوچئے یہ کتنی برکتیں ہمیں ایک تسبیح کی مل رہی ہیں. لیکن یہ کس صورت میں ملیں گی، کب ملیں گی؟ کہ جب ہم اس کی معرفت رکھتے ہوئے پڑھیں گے. جب ہمیں اس کی معرفت نہیں ہے، اس کے آداب پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے شکوہ نہ کیجیے گا بھی خانوں نے تو کہا تھا تسبیح سے یہ ملے گا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. یہ اپنے آپ سے شکوہ کیجیے گا کہ ہم نے معرفت میں تو کمزوری نہیں ہے، کہیں سمجھنے میں پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ کو بہت مشکل نہیں ہے، چند چیزوں کا میں نے آپ سے کہا لحاظ رکھیں اور یہ تسبیح پڑھیں تو برکتوں سے برکتیں ملتی چلی جائیں گی. صلوات پڑھیں بی بی میں وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کی اتنی برکتیں، میں چاہتی تھی کہ آج آپ کو تسبیح کے بارے میں کچھ اس طرح سے بتا دوں، تو تھوڑا سا وقت اور آپ کا لگے گا. میں لوں گی کہ اب اس تسبیح کے بارے میں امام باقر علیہ السلام کیا مولا فرماتے ہیں ما عبد بہ افضل من تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ. مولا فرماتے ہیں خدا کی عبادت اس تسبیح سے بڑھ کے کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں کہ جو اس سے افضل ہو کہ اللہ کی عبادت کی جائے. توجہ فرمائی آپ نے، یعنی عبادت کے کتنے طریقے ہیں، نمازیں ہیں، زیارتیں ہیں، حج ہے، سب کچھ ہے. یہ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے میرے خیال غور نہیں فرمایا کہ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اس تسبیح سے بڑھ کے افضل کوئی عبادت ہے ہی نہیں ہے. کیسی عجیب منزل ہے، کیسی. میں تو جب ان چیزوں کو، ان روایات پہ غور کریں، جب میں غور کرتی ہوں تو انسان کی عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ وہ مقام سیدہ کیا ہے، کہ اس تسبیح سے بڑھ کے کوئی عبادت ہے ہی نہیں کہ جو یہ تسبیح زہرا کی اگر انسان پڑھے تو عبادت ہے. تو کیا وجہ ہے؟ آپ تھوڑا سا آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ نے یہ بات بہت جگہ سنی ہوگی. میں بس مختصر کر رہی ہوں کہ میں آپ کو آج بس ایک نتیجہ اس تسبیح کے بارے میں دے کے تو اپنے موضوع کو ختم کروں. کہ آپ نے یہ بچپن سے میرے خیال سنتے آئے ہیں کہ جناب سیدہ کو گھر میں بہت کام ہوتے تھے، بی بی بڑی مشقت کرتی تھی. آپ کو پتہ ہے مدینے میں جو ایک چبوترا بنایا ہوا تھا مسجد نبوی کے باہر، وہاں پہ 400 اصحاب صفہ تھے. اصحاب صفہ یہ وہ صحابی تھے کہ جن کے اپنے گھر نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ غریب اور فقیر لوگ تھے جو اسلام لے آئے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد چونکہ ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو مسجد کے نزدیک ایک چبوترا بنا دیا تھا. وہیں یہ رہتے تھے، وہیں یہ سوتے تھے، وہیں ان کا گھر بار تھا. اور یہ جو 400 لوگ تھے، آپ کو توجہ چاہوں گی آج
یہ جو 400 لوگ تھے ان کے لیے کھانا کہاں سے پک کے آتا تھا؟ یہ جناب سیدہ کے گھر سے پک گیا. کیا خوش نصیب تھی، بی بی کے ہاتھوں کی روٹیاں کھاتے تھے. ہمیں اپنے گھر کے 4 لوگوں کی روٹیاں پکانا مصیبت نظر آتی ہے. 2 مہمان آ جائے پھر تو ہماری قیامت ہی آ جاتی ہے. اور یہ بی بی کا حوصلہ دیکھیں. مشکل ہے سیدۃ النساء العالمین بننا، کوئی آسان نہیں ہے. خدا نے ایسی صابرہ ہستی کا انتخاب کیا ہے کہ جس کے صبر کا امتحان اللہ نے اس عالم میں بھی لیا اور دنیا میں بھی لیا، تب وہ سیدۃ النساء العالمین بنی. تو اب یہ بی بی کے گھر سے روٹیاں پک کے آتی تھی، 400 افراد کی روٹیاں. تو اب یہ دیکھیں جب اتنا کام ہوتا تھا، ایک دن جب مولا علی علیہ السلام نے دیکھا کہ سیدہ دو عالم اتنی محنت اور اتنی مشقت کرتی ہیں کہ ہاتھوں پہ کام کر کر کے چھالے بنے ہوئے تھے. عالمین کی عورتوں کی سردار، کائنات کی ملکہ، سردار انبیاء کی اکلوتی لاڈلی بیٹی، اور ہاتھوں پہ چھالے بنے ہوئے ہیں. کیا یہ نبی کو نظر نہیں آتے تھے جو ہر وقت اپنی بیٹی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے؟ انہیں پتہ تھا کیا حالات ہیں. لیکن تربیت دیکھے رسول کی، اس کو کہتے ہیں تربیت. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا کے ان کو آسائشیں دے دیتے ہیں. اس کے بعد وہ بچے ہماری پسند کے جب نہیں نکل پاتے پھر ہم پریشان ہوتے ہیں ہم سے غلطی کہاں ہوئی. ہمیں تربیت، ہمیں جو درس ملتا ہے معصومین کی زندگیوں سے، جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ درس لے لیں. کہتے ہیں دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تجربات کی کنگھی اس وقت کیا فائدہ جب خود گنجے ہو جائیں گے. تو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیں. میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہی ہوں، اپنے بچوں کو اتنی آسائشوں میں مت ڈالیں. ان کے ذہن ایسے نہ بنائیں کہ آپ کو دنیا کا سب کچھ مل سکتا ہے. وہ پھر سب کچھ ماں باپ سے ہی مانگتے رہتے ہیں ساری عمر. انہیں تھوڑے سخت ماحول میں رکھیں، انہیں تھوڑا سمجھائیں کہ ہر چیز نہیں مل پاتی. سختیوں کا عادی بنائیں گے تو یہ اچھے بچے نکلیں گے. تو اب یہ رسول اپنی بیٹی کے کتنا احترام کرتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب کبھی اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں چولہے کی آگ جلا جلا کے جناب سیدہ کا لباس دھوئیں سے سیاہ ہوا ہوتا تھا، اور لباس اتنے کھردرا لباس، اتنی کھردری قسم کا لباس ہوتا تھا بی بی کے جسم اقدس پہ. تو یہ سب چیزیں ہم بھلا کے ہم صرف چند فضائل سن کے ہم سمجھے کہ ہم نے حق ادا کیا ہے. تو ہم تب حق ادا کریں گے جب ہم بی بی کے ان مسائل کو سمجھیں گے اور اپنی زندگیوں میں لائیں گے. صبر لائیں گے اپنی زندگی میں. جب اپنی زندگیوں میں صبر لائیں گے تو بھی تو سیدہ ہم سے خوش ہوں گی. تو اب یہ مولا علی نے اپنی زوجہ کی جو یہ حالت دیکھی تو کہا کہ اے بنت محمد، آپ اپنے بابا کے پاس جائیں. روم سے کہ کہاں سے جنگ فتح ہوئی تھی تو وہاں سے کچھ قیدی آئے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ کو کنیز مانگ لیں جو آپ کے گھر کے کاموں میں آپ کی مدد کرے. تو اب جناب سیدہ جب اپنے بابا کے پاس گئیں، میں واقعہ مختصر کر رہی ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہی تاکہ ایک نتیجہ دے دوں اور آج کا جشن بی بی ہمارا یہ پڑا ہوا ذکر قبول فرما لیں. تو جب بی بی گئیں تو اپنے بابا سے مطالبہ کیا کہ یہ مجھے معاملات ہیں تو آپ مجھے ایک کنیز عطا فرمائیے. تو رسول خدا نے جواب میں کیا کیا؟ کنیز عطا کرنے کے بجائے کہا ادھر سوال سنا اور جواب کیا دیا کہ آپ یہ تسبیح پڑھو، میں آپ کو ایک ایسا خزانہ دینے والا ہوں، اے میری بیٹی آپ یہ پڑھنا شروع کر دو. آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ تسبیح پڑھنا گھر میں کام، بلکہ یہ تو کام بڑھا دیا نا، کہ کام تو پہلے ہمارے جیسے کوئی سطحی سوچ کا انسان تو یہی کہے گا کہ یہ تو کام مزید بڑھا دیا، کہ مطلب پہلے وہ تو گھر کے کاموں سے اوپر سے بجائے وہ ایک اور بوجھ اوپر کہ بھئی اب آپ نے یہ تسبیح بھی پڑھنی ہے. لیکن سیدہ کی معرفت، تربیت ہے یہ. تو بی بی کیا فرماتی ہیں؟ جب مل گئی تسبیح تو بی بی نے یہ نہیں کہا، کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو یہی کہتا، بی بی نے نہیں، یہ نہیں، بی بی نے کہا کہ یہ میں اللہ سے بھی راضی، اس کے رسول سے بھی راضی. تسبیح لے کے خوش ہو گئی، میں اللہ سے بھی راضی ہوں، کیونکہ اس کی مصلحت کو بی بی جانتی تھی، جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں کہ بی بی نے یہ کیوں کہا. اب دیکھیے قرآن میں بھی ایسا ایک انداز ہے، خدا کا اور رسول کا انداز یہ ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے جواب ایسا دیتے ہیں کہ جس سے اس چیز کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے. جیسا کہ قرآن میں ایک جگہ ہے یسألونک ماذا انفقوا، اے رسول یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں. قل ان سے کہہ دو
ما انفقوا من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ یہ خیر میں سے جو بھی خرچ کریں وہ اپنے والدین کے لیے، اقربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور پھر اس کے بعد مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، پھر مساکین کے لیے، پھر جو مسافر پردیس میں غریب ہو جائے اس کے اوپر خرچ کریں۔ یعنی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، اور انہیں جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں پہ خرچ کریں۔ یہ جواب تو نہیں بنتا نا، جواب نہیں بنتا نا۔ قرآن میں یہ انداز آپ کو بعض جگہ نظر آئے گا کہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اے رسول یہ تم سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں، تو ان سے کہو کہ یہ ان لوگوں پہ خرچ کریں۔ مطلب یہ کہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ خیر میں سے جو بھی خرچ کریں، آپ کے خرچ کرنے کی ترتیب یہ ہونی چاہیے، سب سے پہلے والدین کی ضرورتوں کو پورا کریں، اس کے بعد آپ فللوالدین والاقربین، قریبی رشتہ دار جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں اگر ان کو ضرورت ہے ان پہ خرچ کریں، اس کے بعد یتامہ، اس کے بعد مساکینوں، مسافر اس کے بعد۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہی انداز یہاں پہ ہے کہ بی بی کہتی ہے مجھے کنیز چاہیے، رسول فرماتے ہیں کہ میں آپ کو تسبیح دے رہا ہوں۔ یعنی اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اصل میں بی بی کنیز کس لیے مانگ رہی تھی؟ بی بی گھر کے کاموں میں مدد کے لیے۔ بی بی گھر کے کاموں میں مدد کیوں مانگ رہی تھی؟ اس لیے مانگ رہی تھی کہ بی بی چاہتی تھی کہ مجھے عبادت کا، چونکہ عشق تھا جناب سیدہ کو، عبادت سے عشق تھا، بی بی چاہتی تھی میں گھر کے کاموں میں کوئی ہیلپنگ ہینڈ مل جائے اور میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی سجدے کروں، زیادہ سے زیادہ عبادت کروں۔ تو پھر رسول نے یہ تسبیح دی کہ میری بیٹی یہ 2 منٹ کی تسبیح پڑھے گی، تیری وہ حاجت پوری ہو جائے گی، ذکر کثیر ہو جائے گا۔ ہے اس معاملے کے اندر۔ اور دیکھیے کہ مطلب کم وقت میں کم ذکر کر کے آپ کو ذکر کثیر جب مل جائے گا تو لمبی عبادت آپ بے شک نہ کریں، گھر کے کام جو ہیں آپ کے وہ آپ انجام دے سکیں گے۔ اور ایک اور وجہ کہ اس تسبیح کے جو اعداد ہیں کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ، باقی الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ 33 مرتبہ ہیں۔ تو ان اعداد کے اندر اللہ نے ایک ایسی طاقت اور توانائی رکھ دی ہے کہ جب اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے تو انسان کے اندر اتنی طاقت، روحانی طاقت ہی تو انسان سے کام کرواتی ہے۔ یہ جسمانی طاقت جو انسان میں آتی ہے یہ پیچھے روحانی طاقت ہوتی ہے۔ اب ظاہراً مولا علی نے باب خیبر کو اکھاڑا تھا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ما قلعت باب خیبر بقوت انسانیہ بل بقوت ربانیہ، کہ میں نے در خیبر کو انسانی قوت سے نہیں ربانی قوت سے اکھاڑا ہے۔